تو حاسد خود اپنا نقصان کرتا ہے حسد کر کے. کسی کے پاس کوئی شے اچھی ہے نا تو یہ کبھی مت کہیں کہ یا اللہ اس کی فنا ہو جائے، اس کی تباہ ہو جائے، اس کی ختم ہو جائے، اس سے چھن جائے، ٹوٹ جائے، چوری ہو جائے. یہ نہ کہیں. یہ دعا کیا کریں یا اللہ اس کو یہ نعمت دی ہے تو اس کو زوال. یہ تو ہر بندے کا مسئلہ ہے بھائی. تو اب جس کے پاس آپ پوچھنے کے لیے جائیں گے وہ آپ کو یہی کہے گا کہ آپ کے گھر سے دوائی ختم نہیں ہوتی. آپ کہیں گے بلے بلے کمال دی گل دسی بھائی اس بندے نے، بات ٹھیک ہی ہے، اس نے واقعی ایسا ہے یار میرے گھر سے. اچھا آپ کے گھر سے لڑائی ختم نہیں ہوتی. آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہتا ہے، یہ بندہ بڑا پہنچا ہوا ہے، بندہ بڑا کامل آدمی ہے. جس کو آپ جا کے ہاتھ دکھا رہے ہیں، جس سے آپ اپنی تقدیر پوچھ رہے ہیں، جس سے آپ اپنی قسمت کا حال پوچھ رہے ہیں، جس سے آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے یہ ہو گیا یہ کر دیں جی، اس بیچارے وہ اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین ذی وقار، ہم نے سورہ فلق اور سورہ ناس اس کا ترجمہ اور تفسیر پچھلے جمعہ شریف کو شروع کیا تھا. تو اس میں سورہ فلق کی پہلی 3 آیاتیں ہم نے پڑھی تھیں، جنہیں میں ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی. من شر ما خلق، ہر اس مخلوق کے شر سے جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر سے صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں جب رات چھا جائے. یہاں تک ہم نے گفتگو کی تھی. اس کے بعد فرمایا ومن شر النفاثات فی العقد، اور میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی گرہیں لگا کر اس میں پھونکے مارنے والیوں کی شر سے. گرہیں لگانے کا مطلب بندش آپ کر لیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ جادو کرنے والیوں کی شر سے. کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنہوں نے کوشش کی تھی وہ عورتیں تھیں. ان کا باپ ان کے ساتھ شامل تھا لبید بن عاصم، اور اس کی بیٹیاں، اس کی گھر والی. تو عورتیں زیادہ تھیں، اس لیے اس سورہ پاک میں بھی مؤنث کا جملہ ارشاد فرمایا گیا کہ پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. گرہوں کے اندر گرہ کہتے ہیں کوئی گانٹھ لگانا. تو وہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے کس حساب سے وہ دھاگے لے کر ان کے اندر گرہ لگا کے اوپر پھونکے مارتی رہی ہیں وہ. تو اس لحاظ سے انہوں نے جادو کا اہتمام کیا، کیونکہ اب وہ ساری بات دہرانے کا وقت نہیں ہے، پھر آگے والا مضمون رہ جاتا ہے. جو آئے تھے ان کے علم میں ہے کہ وہ پیچھے ہم نے کیا بات کی تھی. تو گرہیں لگا کر اس میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. تو میں نے کہا اس سے آپ یوں کہہ لیں کہ بندش کہہ لیں یا جادو کرنے والیاں آپ کہہ لیں. اب ویسے ہمارے معاشرے کے اندر
یہ بات ویسے بھی بڑی پھیل گئی ہے، ہر بندہ، آپ 100 بندہ الگ کر کے اس سے پوچھیں نا تو اللہ ماشاء اللہ کوئی 1-2 بندے ایسے ہوں گے جو آپ کو کہیں گے کہ نہیں جی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ورنہ آپ اس کی نجی مجلس میں اس کی بیٹھے نا اگر، تو وہ آپ کو بتائے گا جی جادو بھی ہو گیا ہے، بندش بھی ہو گئی ہے، لڑائی بھی ختم نہیں ہوتی، گھر سے دوائی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اچھا آپ جس بھی عامل کے پاس جائیں نا وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، آپ بھائی جائیں، آپ کو کچھ نہیں ہے، آپ جائیں، وہ کبھی یہ نہیں کہتا، وہ کوئی نہ کوئی بیماری آپ کو نکال کے دکھائے گا اور آپ مانیں گے کہ واقعی ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم جتنے بندے بیٹھے ہیں کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے گھر میں کوئی پیشنٹ نہ ہو یا جس کی کوئی ریگولر دوائی نہ چلتی ہو؟ بھئی کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، کوئی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے، کسی کو جسمانی دردیں ہیں، کوئی پریشانی ہے، یہ تو ہر بندے کا مسئلہ ہے بھائی۔ تو اب جس کے پاس آپ پوچھنے کے لیے جائیں گے وہ آپ کو یہی کہے گا کہ آپ کے گھر سے دوائی ختم نہیں ہوتی، آپ کہیں گے بلے بلے کمال دی گل دسی بھائی اس بندے نے، بات ٹھیک ہی ہے، اس نے بھی واقعی ایسا ہے یار میرے گھر سے۔ اچھا آپ کے گھر سے لڑائی ختم نہیں ہوتی، آپ نے کہنا بالکل ٹھیک کہتا ہے، یہ بندہ بڑا پہنچا ہوا ہے، بندہ بڑا کامل آدمی ہے بھائی، یہ بات بڑی ٹھیک کر رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں بھائی جو روڈ پہ بیٹھ کے دھول کھا رہا ہے، مٹی کھا رہا ہے، اگر وہ اس قابل ہوتا تو وہ خود روڈ پہ بیٹھ کے دھول کھاتا، وہ مٹی کھاتا سارا دن روڈ پہ بیٹھ کے یار۔ تو سوچیں نا، آپ بھی سوچیں اس بات کو۔ اور جس کو آپ جا کے ہاتھ دکھا رہے ہیں، جس سے آپ اپنی تقدیر پوچھ رہے ہیں، جس سے آپ اپنی قسمت کا حال پوچھ رہے ہیں، جس سے آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے یہ ہو گیا یہ کر دیں جی، اس بیچارے وہ اس سے اپنی اس کے پوچھیں، اس کی نجری مجلس میں بیٹھ کے دیکھیں، وہ اپنی پریشانیوں کا اتنا ڈھیر لگا دے گا کہ آپ کی جھولی بھر جائے گی، اتنی پریشانی اپنی آپ کو بتائے گا۔ اچھا ہم میں سے ہر بندہ، اصل میں نا ہمارے نفسیات کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ بھائی جادو بڑی پاور والے، جادو ہوتا ہے بھائی۔ اچھا اگر میں سچی بات کروں نا تو قرآن کے بارے میں ہم شک میں ہیں کہ پتہ نہیں یہ بھی طاقت والا ہے کہ نہیں، جادو کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ پکا ہے بھائی، ہو جاتا ہے، برائی کر سکتا ہے، وہ تکلیف دے سکتا ہے، تو بھائی اللہ کا کلام اس برائی کو دور بھی فرما سکتا ہے، اللہ کا کلام اس برائی کو دور کر سکتا ہے بھائی۔ وہ جو شر آیا ہے اس شر کو دور کرنے والا اللہ کا کلام ہے، یہ پڑھیں۔ ہمیں سب سے بڑا تعویذ اللہ کے رسول نے یہ دے دیا، قرآن دے دیا ہمیں، اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، اللہ کے محبوب نے ہمیں عطا فرما دیا۔ کائنات کا سب سے بڑا تعویذ قرآن ہے۔ تو ہمارے نا وہم میں، گمان میں یہ بات، نفسیات میں یہ بات داخل ہو گئی ہے کہ نہیں بھائی کچھ تو ہے، نہیں کچھ ہے بھائی، کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نہ کسی عامل سے پوچھیں کہ پورے لاہور کے اندر کتنے جادوگر ہیں بھائی، پورے لاہور میں کتنے جادوگر ہیں؟ لاہور کی آبادی اس وقت کتنی ہے جی؟ کوئی 50-60 لاکھ تو ہوگی، زیادہ ہے اس سے بھی جی، چلو آپ 60 لاکھ ہی لگا جائیں، زیادہ نہ لگائیں، آپ کروڑ کی طرف نہ جائیں، 60 لاکھ ہی آپ آبادی لگا لیں۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جادوگر کتنے ہیں ان 60 لاکھ کے اندر؟ 1 2 4 6 10 یار میں پوچھتا یہ ہوں کہ ان 10 نے 60 لاکھ پہ جادو کر دیا، ان 10 جادوگروں نے 60 لاکھ پہ جادو کر دیا یار۔ تو یہ نا ہمارے نفسیات کے اندر ایسی چیزیں ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، بلکہ یہ تجربہ آپ نہ کریں تو اچھا ہی ہے۔ کسی اچھے خاصے صحت مند بندے کو آپ یہ کہیں نا، یار آپ کا نا چہرہ ایسے زرد زرد لگ رہا ہے، خیر ہے؟ آنکھیں میرے تھوڑی تھوڑی پیلی لگ رہی ہیں آپ کی، خیر ہے آپ کو؟ 2 بندوں کو اور بھی کہیں کہ میرے بعد آپ نے بھی جانا ہے، 2 بندے اور اس کے پاس آ گئے، اگر 5-6 اس کے پاس آ گئے تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے گر ہی جائے،
نفسیات ایسی ہیں نا بھائی، وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھنے لگ جائے گا۔ اچھا خاصا تندرست بندہ اپنے آپ کو بیمار تصور کرنا شروع کر دے گا، میں واقعی بیمار ہوں یار، چلو ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، دو جھوٹ بولیں گے، یار سارے جھوٹ تو نہیں بول رہے، میں واقعی بیمار ہوں، اور وہ واقعی بیمار ہو جائے گا۔ تو یہ ہماری نفسیات ہیں کہ کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے یہ کر دیا ہے جی، کسی نے ویسا کر دیا ہے، پھنس گئے ہیں ایسے، یہ نفسیات ہیں، زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن گھر میں پڑھا کریں، اور میں نے بتایا تھا جس کو کوئی ذرہ برا شک ہو نا کہ گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے، یہ آخری دونوں صورتیں معوذتین یہ گھر میں پڑھا کریں، پانی کے اوپر دم کر کے سب کو پلائیں، اپنے اوپر خود دم کریں۔ اور یہ رسول اللہ کا مبارک طریقہ تھا کہ حضور ہر روز رات کو جب بستر پہ تشریف لے جاتے، حضور ان صورتوں کی تلاوت فرما کے اپنے مبارک ہاتھوں پہ پھونکتے اور اپنے چہرے پہ حضور مل لیتے، اپنے جسم انور پہ حضور مل لیا کرتے تھے۔ اور یار یہ حضور کا دیا ہوا تویز ہے، اللہ کا کلام ہے، حضور کا دیا ہوا تویز ہے، یہ کیوں نہیں اپناتے آپ؟ اس کو اپنائیں، انشاءاللہ بیماریاں تکلیفاں، وہ جو دھول کھا رہا ہے وہ کہتا ہے سایہ ہو گیا، اس کی بات آپ نے مان لی ہے، اور ٹھیک کہنا جی سایہ ہو گیا ہوگا۔ کسی نے تویز ڈالے ہوئے ہیں، وہ پھر تویز نکلواتے بھی ہیں، فلاں پیٹی کے نیچے جو اینٹ پڑی ہے اس اینٹ کے نیچے تویز پڑے ہوئے ہیں۔ اتھے لوگوں نے رسول اللہ دا علم غیب نہیں منیا ہے، یہ روڈ پہ بیٹھا اس کا مان کے بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کا علم غیب مان کے بیٹھا ہے کہ وہ سچ ہی بتا رہا ہے، بھائی جو کچھ بتا رہا ہے کچھ نہیں ہے ایسا، یہ ہمارا صرف وہم ہے، ہمارا گمان ہے، ہماری نفسیات ہیں۔ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو قید خانے میں کیا ہوتا ہے بھلا؟ حضور کا فرمان ہے نا الدنیا سجن المومن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو قید خانے میں کیا ہے؟ موجیں ہوتے ہیں بڑی، قید خانے میں بڑی موجیں ہوتی ہیں بھائی، نہیں بھائی قید خانے میں تکلیفیں بھی آتی ہیں، قید خانے میں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، تکالیف بھی آتی ہیں، ہمارے اعمال کے سبب سے تکالیف آتی ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے نیک لوگوں پر، اچھے لوگوں پر، مخلص لوگوں پر۔ ہم پہ تو کیا نہیں ہے، ہم ہیں گناہ گار، سراپا گناہ گار ہیں، ہمارے تو سارے گناہوں کی وجہ سے ہم پہ وبال آتا ہے نا۔ وہ جو بڑے درجے کے لوگ تھے نا صالحین جو ہیں، ان پہ پھر آزمائشیں بھی آتی ہیں اسی دنیا میں۔ یار مجھے یہ بتاؤ حسین سے بڑھ کے اللہ کا پیارا اور کون ہوگا؟ اور صحابہ سے بڑھ کے اللہ کا پیارا، انبیاء سے بڑھ کے اللہ کا پیارا کون ہوگا؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر نہیں مارے گے؟ کیا حضور سرور عالم کا چہرہ انور احد کے اندر اس کو زخم نہیں لگا، خون نہیں نکلا؟ حضور کے نالین انور طائف میں خون سے بھر نہیں گئے؟ حضور کو مکے میں تکالیف نہیں دی گئی؟ تو حضور سے بڑھ کے بھی کائنات میں کوئی ہے اللہ کو پیارا؟ تو یہ مت سوچیں کہ ہم پہ تکلیف آ گئی ہے جی، یہ ہو گیا ایسا ہو گیا۔ خیر، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اصل میں نا اتنے وقت میں نا، تھوڑے وقت میں کسی آیت کی تفسیر کرنا یا وہ صحیح انداز میں سمجھانا وہ مشکل کام ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں چھوڑنا پڑتی ہیں، پیچھے والی کو پھر آگے والی کے ساتھ ملانا پڑتی ہے، اور بعض اوقات گفتگو بے ربط بھی ہو جاتی ہے، تو کیونکہ درمیان سے کچھ چیزیں چھوڑنا پڑتی ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اب میں نے دیکھا نا گھڑی پہ نظر پڑی ہے، یکدم میں نے پہلے والی بات چھوڑ دی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں حاسدین کے حسد سے جب وہ حسد کریں۔ حسد کیا ہے؟ حسد ہے جلنا۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ جلنا، یعنی کسی کے پاس جو نعمت ہے کوئی اس سے جلتا ہے کہ اللہ کرے اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ کسی کے پاس کرسی ہے، عہدہ ہے، تو وہ اس سے حسد کرتا ہے اللہ کرے اس سے یہ عہدہ چھن جائے۔ گاڑی ہے، پیسہ ہے، تو وہ حسد کرنے والا حسد کرتا ہے کہ اس کی یہ پیسے چوری ہو جائیں، اس کی گاڑی چوری ہو جائے۔ گھر اس نے اچھا خوبصورت گھر بنایا ہے تو حسد کرنے والا حسد کرتا ہے کہ یہ بک جائے۔
یعنی دوسرے کی نعمت کا زوال چاہنا یہ حسد ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ کہتا ہے نا اللہ اس کو نعمت دی ہے اس میں اور اضافہ فرما، اللہ اس کو اور زیادہ دے، ایک گاڑی دی اللہ 2 دے، اللہ اس کو ایک گھر دیا اس کو اللہ 2 گھر دے، اس کو اور فراوانی نعمت اللہ عطا کر، تو حدیث پاک میں ہے اللہ ایک فرشتے کو مقرر فرماتا ہے۔ اب وہ فرشتہ اس کی بات سن کر جب یہ مومن کے لیے دعا کرتا ہے نا دوسرے کے لیے، تو فرشتہ اس کی بات سن کر اس کے حق میں دعا کرتا ہے یا اللہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے پہلے اس کو عطا کر۔ اب بندے کی دعا جلدی قبول ہوگی یا فرشتے کی؟ تو فرشتے کی دعا جلدی قبول ہوگی تو اس کا مطلب ہے اس دعا کرنے والے کو جو رشک کر رہا ہے، حسد نہیں کر رہا، کسی کی نعمت کو اضافے کے لیے دعا کرنا یہ رشک ہے۔ یا اللہ اس کو دیا ہے مجھے بھی عطا فرما، اس کو اور زیادہ، اسے چھن نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، اس کو اللہ اور زیادہ دے، مجھے بھی عطا فرما مالک، مجھ پہ بھی کرم فرما، مہربانی فرما، مجھے بھی عطا فرما دے، اس کو اور زیادہ عطا فرما دے۔ یہ ہے رشک۔ حسد کرنے والا خود جلتا ہے کسی کی مثلا کسی کو اللہ نے آواز اچھی دی ہے تو اب وہ حکیم صاحب کے پاس جا کے گولیاں یا پھکیاں کھانے سے تو اس کی آواز اچھی نہیں نہ ہو گئی، تو اللہ کی عطا ہے۔ تو حسد کرنے والا کس پہ اعتراض کر رہا ہے؟ اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے۔ بھائی حسد کرنے والا، حسد کرنا گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ جو توبہ کے ساتھ معاف ہوگا۔ حسد کرنا تو حاسد ایسے ہے کہ جیسے ہر وقت خود جلتا رہتا ہے، خود جلتا رہتا ہے۔ اچھا آگے والے کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ آگے والے کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ اگر کسی کی نعمت سے کوئی جل رہا ہے تو نعمت والے کا کیا نقصان ہے بھائی؟ اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ کر رہا ہے تو یہ کر رہا ہے، اپنا سینہ جلا رہا ہے تو یہ جلا رہا ہے، اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہا ہے تو یہ کر رہا ہے، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو حاسد خود اپنا نقصان کرتا ہے حسد کر کے۔ کسی کے پاس کوئی شے اچھی ہے نا تو یہ کبھی مت کہیں کہ یا اللہ اس کی فنا ہو جائے، اس کی تباہ ہو جائے، اس کی ختم ہو جائے، اس سے چھن جائے، ٹوٹ جائے، چوری ہو جائے، یہ نہ کہیں۔ یہ دعا کیا کریں یا اللہ اس کو یہ نعمت دی ہے تو اس کو زوال نہ آئے، اس کو یہ ہمیشہ سے یا اللہ نعمت دیے رکھ، یا اللہ اس کو اور نعمتیں دے۔ تو حدیث پاک کے مطابق پھر فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا یا اللہ جن نعمتوں کا یہ تذکرہ اس کے لیے کر رہا ہے اور دعا کر رہا ہے یا اللہ پہلے اس کو عطا فرما۔ اور یہ حدیث پاک میں ہے کہ جو مومن کسی دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ میرا وہ فلاں بھائی، اس کو بتا کے نہیں کرتا آج تیرے واسطے میں جمعے تے دعا کروائیے، آج تیرے واسطے میں بڑی ڈاڈی دعا کیتی ہے جمعے تے، بتا کے نہیں، بغیر بتائے اس کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ وہ میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، میرا عزیز ہے، میری بہن ہے، میری والدہ ہے، میری خالہ ہے، پھپھو ہے، یا اللہ وہ ان کو یہ پریشانی ہے، اللہ ان کی یہ پریشانی دور فرما دے، اللہ ان کی یہ تکلیف دور فرما دے۔ تو منوان ایسے ہی ہے، اللہ ان کی تکلیف کو بھی دور فرمائے گا اور جو آپ پہ تکلیفیں ہیں اللہ وہ بھی دور فرمائے گا۔ اور بالفرض آپ پہ کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے تو پھر آپ کو کیسے صلہ ملے گا؟ اللہ آپ کو اس کا اجر نیکیوں کو صورت میں بھی دے گا، اور جو آپ پہ پریشانی آنے والی ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے، دیکھیں نا بھائی کون سا دکھ آنے والا ہے، ہم کب بیمار ہونے والے ہیں، کب جو کوئی تکلیف آنے والی ہے، دکھ آنے والا، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارا مالک تو جانتا ہے، رب تو جانتا ہے کہ کب بیماری، کب تکلیف، کب دکھ، کب پریشانی آئے گی، اللہ تو جانتا ہے۔ تو اللہ اس آنے والی بیماری کو، اس پریشانی کو، اس دکھ کو، اس تکلیف کو آنے سے پہلے دور فرما دیتا ہے۔ اور اگر وہ ہماری قسمت میں، مقدر میں، تقدیر میں لکھ دی گئی ہو تو پھر بھائی پھر کیا ہوگا؟ اللہ تو پھر بھی قادر ہے نا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ بھائی وہ لوح محفوظ کا رب ہے، وہ چاہے تو لکھی ہوئی کو مٹا دے اور چاہے تو نہ لکھی ہوئی کو لکھوا دے۔
تو لوح محفوظ کا رب ہے نا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، وہ مالک ہے نا بھائی۔ تو اللہ اس بیماری کو، اس پریشانی کو، اس تکلیف کو دور فرما دیتا ہے جو آنے والی ہے، جو ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ہم پہ آنے والی ہے، اور اگر وہ تقدیر میں لکھ دی گئی ہو تو کہتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات بدلتی نہیں ہے جی، پھر کیا ہوگا جی، تقدیر میں تو لکھی جا چکی ہے تو بدلے گی کیسے بھائی؟ پھر اسی بات کو اللہ آپ کو خواب میں وہ پریشانی دکھا دیتا ہے۔ کئی مرتبہ خواب میں ایکسیڈنٹ نہیں ہو جاتا، کئی مرتبہ ہم گر نہیں جاتے، کئی مرتبہ ہماری چیزیں چوری نہیں ہو جاتی خواب میں، اٹھتے ہیں تو شکر ہے خواب ہی تھا، بچ گیا ہوں، بہت بڑی چوری ہو گئی تھی، بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، شکر ہے یا اللہ خواب میں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے کسی کے لیے کوئی اچھی بات کی ہوتی ہے تو وہ جو تقدیر میں لکھی ہوتی ہے آپ کے لیے پریشانی، چوری، جو کوئی ایسا مسئلہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، اب اللہ اسی کو پورا تو وہ ہو کے رہنا ہے، وہ خواب کے اندر وہ پورا فرما دیتا ہے۔ خواب کے اندر لگتا ہے نقصان ہو گیا ہے، وہ کام پورا ہو جاتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، ظاہراً آپ بچ بھی جاتے ہیں۔ تو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، تلاوت تو میں نے اگلی صورت کی ہے، تو میں نے کہا آگے والی صورت جو ہے وہ آج مکمل کر دیں گے۔ تو اس کی 2 آیتیں، اور یہ بڑی اہم ہے، دونوں صورتیں بڑی اہم ہیں، 2 آیتیں کیا، یہ دونوں صورتوں ہی بڑی اہم ہیں، اور میں نے بتایا تھا کہ ان میں 11 آیتیں ہیں دونوں صورتوں کے اندر، پہلی میں 5 دوسری میں 6۔ تو یہ کثرت کے ساتھ کوشش کریں آپ ہر روز، صبح کو بھی شام کو بھی، کلو 3 مرتبہ پڑھ لیں، یا دونوں صورتیں نا 3 مرتبہ پڑھ لیں آپ۔ حضور کی مبارک سنت پہ عمل کریں گے، سنت پہ عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا، قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں بھی دور ہوں گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔